بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب جوان کا دوسرا فیز سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس میں کامیاب جوان آپ اور ایڈریس نہیں ہے تو آپ گوگل میں سرچ کر لیں کامیاب جوان، اس میں کامیاب جوان .gov.pk آ جائے گا۔ تو اس میں سب سے اس کے سٹیپس ہیں، آپ چیک کریں گے تو 9 سٹیپس ہیں۔ تو ان میں پہلے سٹیپ میں کہ آپ کیا ملازم ہیں، بینک کے ملازم ہیں، اور اسی طرح جو آپ کو معلومات اگر ملازم ہیں تو آپ لکھیں گے، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں گے۔ اسی طرح اس کی ابتدائی بیسک معلومات ہیں، یہ تمام دینے ہوں گے، پھر نیکسٹ کریں گے۔ پھر اس میں درخواست جو دے رہا ہے اس کا نام آ جائے گا، مکمل نام لکھیں گے، جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ موجود ہوگا وہ نام لکھنا ہوگا اپنا، اور اس طرح کا مسنگ یا اسپیلنگ یا اس طرح کا کوئی نہ ہو، اور اسی طرح کمپلیٹ نیم لکھیں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا جو CNIC ہے کس ڈیٹ کو جاری ہوا ہے، اس میں ڈیٹ آف ایشو لکھنی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ کس ڈیٹ کو آپ نے بنوایا تھا، وہ ڈیٹ لکھنا ہوگی۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہوگی۔ اسی طرح اس فارم کو تمام جس پہ بھی ریڈ نشان یا سٹار لگا ہوا ہے اس کو فل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر سٹار والے کے نہیں کر سکتے، دوسرے ہیں جو جس کے اوپر سٹار نہیں ہے، تو ان کو فل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سٹار والا فل کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح موجودہ آمدنی کا آپ کا ذریعہ کیا ہے وہ لکھیں گے، کس طرح سے آپ کے ذرائع آمدنی ہے، کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں، منتھلی آمدنی کیا ہے وہ اس میں لکھنا لازم ہے۔ اس کے بعد کہ آپ کس ذرائع سے کماتے ہیں وہ ذرائع لکھنے ہوں گے۔ کاروبار موجودہ ہے تو لکھیں، اگر نہیں ہے تو اس میں نن کا آپشن ہوگا تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے، نو آ جائے گا۔ اسی طرح کہ آپ کسی میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ مینشن کرنا ہوگا کہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، کس بینک میں ہے، اگر ریٹیل ہے تو وہ لکھیں گے، ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر ہے درخواست گزار کی پکچر، یہاں اس پہ کلک کرنا ہوگا، تو اس میں جہاں آپ کی پکچر پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے پکچر اٹھانی ہوگی، فرسٹ یعنی فرنٹ اور اسی طرح بیک، دونوں طرح سے آپ نے اس کو پکچر کو اسکین اچھا واضح کلیئر ہو، اس سے پڑھا جانا ضروری ہے۔ اس پہ آپ نے براؤز پہ کلک کرنا ہوگا، پھر آپ کی پکچر پہ آپ کو لے جائے گا، وہاں سے پکچر اٹھا لینی ہے۔ اسی طرح آئی ڈی کارڈ ہے تو آئی ڈی کارڈ کا یہ دیکھیں، اس میں آئی ڈی کارڈ بھی آپ لے رہے ہیں، دونوں سائڈ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی آ جائیں گی، پکچر آ جائیں گی، اس کو اٹیچ کر دیں گے، نیکسٹ آ جائے گا۔ اس کے بعد کوالیفیکیشن ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ڈیٹیل دینی ہوگی۔ موجودہ ایڈریس کی ڈیٹیل دینی ہوگی کہ آپ کا ضلع کون سا ہے، صوبہ کون سا ہے، اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ پہ پرماننٹ اور اسی طرح ایڈریس کا ڈفرینس ہے تو علیحدہ علیحدہ لکھیں، اگر آپ کا موجودہ اور پرماننٹ ایڈریس سیم ہے تو پریزنٹ ایڈریس لکھ کے ایز ابو کریں گے تو اس میں پرماننٹ ایڈریس پہ بھی آپ کو وہی سیم ایڈریس اس میں آ جائے گا۔ اسی طرح پھر لکھنا ہوگا کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں، آپ کتنے لوگوں کی کفالت کر رہے ہیں، یعنی آپ کی کفالت میں کتنے افراد ہیں ان کو لکھنا ہوگا، 4 ہیں، 5 ہیں، اگر 5 سے زیادہ ہیں تو اس طرح کا ایک ایرو سائن بنا ہوگا، اس پہ پریس کرنا ہوگا۔ 5 سے گھر کے زیادہ افراد ہوں تو اس کی ڈیٹیل دینی ہوگی، بس نمبر لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ اس کو چیک کریں گے کہ کوئی مسنگ نہ ہو، تمام واضح، اور جو آپ کے ہیں گھر کے افراد کیونکہ ان کی رجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ڈیٹیل وغیرہ آ سکتی ہے، اس میں غلط لکھنا، اندازاً لکھنا غلط ہوگا۔ ایڈریس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو موبائل نمبر آ جاتا ہے، موبائل نمبر کوشش کریں جو آپ کے نام سم ہے تو وہی نمبر لکھنا لازم ہے۔ اگر کنورٹڈ موبائل ہے یا کسی اور سم پہ کنورٹ کیا ہوا ہے، کسی اور کمپنی پہ کنورٹ ہے تو وہ نہیں لکھیں، تو جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ لکھیں، جو ریڈ نشان ہے یا سٹار لگا ہوا ہے اس پہ لازم لکھیں۔ 2 نمبر لکھ سکتے ہیں اگر آپ 2 لکھنا چاہیں، اگر نہیں تو 1 لکھ دیں، جس پہ سٹار لگا ہوا ہے وہ موبائل نمبر آ جائے گا۔ پھر پوچھے گا کہ سم آپ کے نام ہے تو اس پہ آپ نے یس کرنا ہوگا، اور اسی طرح اس کو نیکسٹ کریں گے، باقی نیکسٹ پیج آ جائے گا، اس میں آپ ڈیٹیل چیک کریں گے، جو جس سٹار پہ دینا ہے نشان ہے اس پہ فل کرنا لازمی ہے، اگر آپ اس کو نہیں فل کریں گے تو نیکسٹ پروسیس نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کے پاس یہ ڈیٹیل جو آپ سے مانگ رہے ہیں اس کو دینا لازمی ہوگی۔ اور جو آپشن ہائی لائٹ ہو رہے ہیں دیکھیں، باکسز ہیں ہائی لائٹ ہیں،
ان کا ڈیٹا دینا لازمی ہے، باقی جو ہائی لائٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اگر آپ نہ بھی فل کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آئیں گے۔ اب نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہوگا ای بزنس انفارمیشن کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، کیا کاروبار ہے آپ کا، اس کی ساری ڈیٹیل آپ نے دینی ہے کہ جو آپ کا بزنس ہے پہلے سے موجود ہے یا نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کا سٹیٹس دینا ہوگا، اور جو سلیکٹ کرنا ہوگا یہ سارے آپشن آ رہے ہیں، مختلف کیٹیگری سلیکٹ کریں گے، جو بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کیٹیگری اس میں آ جائے گی۔ ان کو دیکھ لیں گے، چیک کریں کہ کون سا آپشن آپ سلیکٹ کریں جو آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کی آپشن چیک کریں گے تو آپ کو کسی نہ کسی میں یہ مل جائے گا۔ تھوڑا سا اس کو سرچ کرنا لازمی ہوتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اتنا جلدی سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی بھی 3-4 آپشن دی ہوئی ہیں تو اس میں جو بھی آپ کا بزنس ہوئے اس میں آپ کو مل جائے گا، تو اس میں چیک کریں ساری کے، دیکھیں گے کہ کون سا آپ کا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بزنس کا ایڈریس لکھنا ہوگا کہ آپ کا بزنس کہاں پہ ہے، اور اسی طرح آپ کے نام کوئی گاڑی وغیرہ ہے تو اس کے رجسٹریشن کی کاپی وہ اسکین کر کے ساتھ لگانی ہوگی، اور اس طرح ڈیٹیل دینی ہوگی، اور اس طرح کہ آپ نے اگر پہلے سے کوئی قرض لیا ہوا ہے بینک سے، کسی ادارے سے، تو وہ اس کو یہاں پہ لکھنا ہوگا کہ آپ نے کون سے بینک سے قرض لیا ہوا ہے، تو اس طرح وہ بھی ڈیٹیل دینی ہوگی۔ اب آپ نے جو لون لینا ہے اس کی یہاں پہ آپشن آ جائے گی کہ آپ نے لانگ ٹرم ایکسیپٹ کریں گے کہ لانگ ٹرم ہم لینا چاہ رہے ہیں لون، تو اس میں یہاں پہ اماؤنٹ آ جائے گی کہ کتنے اماؤنٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں، 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہے، اور اسی طرح کی جو بھی کیٹیگری آپ کی آتی ہو، تو قرضہ کی مدت ہے کہ آپ کتنے عرصہ میں واپس کریں گے، تقریباً یہی ہے کہ اس کی میعاد 8 سال ہے، لیکن آپ کتنی مدت میں دینا چاہیں گے، آپ 8 سال بھی لکھ سکتے ہیں، اگر جلدی پے کر سکتے ہیں تو اس کی جتنا بھی ایئر آپ نے ایکسیپٹ کرنے ہوں گے اس میں سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کاروبار کے متوقع لاگت، یعنی کتنا کاروبار میں آپ کی لاگت ہوگی، آپ کو انیشلی پہلے کتنی رقم کی ضرورت ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے۔ اسی طرح یہ جتنا جہاں سٹار آیا ہوا ہے سب کو فل کرنا لازمی ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جتنی اماؤنٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ان ورڈز میں ادھر حروف میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، جیسے آپ یہاں لکھیں گے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، اور اسی طرح سب کو فل کرنا ہوگا۔ فل کرنے کے بعد آپ کتنے عرصے میں واپسی کرنا چاہیں گے، پہلے منتھ سے سٹارٹ کریں گے، 6 ماہ بعد کریں گے، یا 1 سال بعد آپ کی قسط سٹارٹ ہو، تو یہاں پہ نیچے ساری ڈیٹیل اس کی دینی ہوگی۔ دینے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ کر لیں گے تو ہم اگلے پیج پہ آ جائیں گے۔ یہاں سے آپ کا بزنس پلان سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ نے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کتنی اماؤنٹ ہے اور کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جتنی آپ نے اماؤنٹ لکھی آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ آپ نے جتنا لکھنا ہوگا، بینک کی مرضی ہوگی کہ وہ آپ کو کتنا لون ایکسیپٹ کرے، تو آپ نے یہاں پہ اپنے حساب سے دینا ہے کہ آپ کے کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں شروع میں، انیشیلی ہے، یا آپ بزنس آپ کو اس کو ایکسپینڈ کرنی بڑھا رہے ہیں، پہلے سے بزنس آپ کا موجود ہے اور آپ کو کتنی رقم ضرورت ہے کہ آپ اس کو بزنس کو اچھا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کو تمام چیک کریں گے کہ آپ کے پاس کتنے ملازم ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس بڑھا دیا جائے تو آپ کو مزید کتنے لوگ اپنے ساتھ شامل کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی روزگار حاصل کر سکیں، آپ کے بزنس کے ساتھ اٹیچ ہو سکیں۔ اسی طرح اس کو دیکھیں جس کس پر سٹار دیے ہوئے ہیں ان کو فل کرنا لازمی ہوگا، اور اگر کوئی بھی کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف ہے کسی بھی چیز کا، آپ نے لون لیا ہوا ہے یا کوئی گاڑی ہے اس کی رجسٹریشن کی کاپی ہے، یا آپ کا بزنس پلان انکم ٹیکس وغیرہ اس کی فائلیں ہیں، آپ نے انکم ٹیکس پے کیا ہوا ہے، پیڈ رسیدیں ہیں، تو اس طرح یہاں پہ آپ نے ان کو اٹیچ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ٹیکس پیئنگ نہیں ہیں تو ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ کے لیے فل کرنا ان کو لازمی نہیں ہے۔ کریڈٹ ہسٹری دینا لازمی ہوتا ہے،
اس میں آپ نے کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مالی تفصیلات کہ آپ کی فنانسنگ ہسٹری کیا ہے، آپ نے کوئی لون وغیرہ بینک سے لیا ہوا ہے، کون سے بینک سے لیا ہے، اگر نہیں لیا تو اس کو آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی لون نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ریفرنسز، حوالہ جات، یعنی آپ جن کو کہتے ہیں سیکورٹی دینے والے ہیں، آپ کا ریفرنس دینے والے کہ کون سے بندے آپ کی گارنٹی دینے والے ہیں، اس ریفرنس سے آپ ان سے جان سکیں، معلوم کر سکیں۔ اس میں 2 نام دینا لازمی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا نام ہوگا، اس کے بعد ان کا شناختی کارڈ نمبر کہ ان کا آئی ڈی کارڈ کیا ہے، اس کے بعد ہوگا موبائل نمبر، تو موبائل نمبر دے کے اسی طریقے سے آپ نے ان کا 2 ریفرنسز دینے لازمی ہیں۔ ریفرنس دینے کے بعد آپ کا کیا ہوگا کہ اس کا موبائل نمبر بھی دیں کہ جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، یہ نام، آئی ڈی کارڈ، موبائل نمبر، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے۔ تو اس طرح یہ لکھنے کے بعد آپ جو ہے نیکسٹ فردر پروسیس جو ہے وہ نیکسٹ سٹیپ آ جائے گا، اس نیکسٹ سٹیپ پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا۔ ان دونوں کو فل کرنا لازمی ہے کیونکہ ان کے اوپر سٹار دیا ہوا ہے، تو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سٹار والے فل کرنا لازمی ہوں گے۔ سٹار کرنے کے بعد، فل کرنے کے بعد آپ کو کیپچا کا آ جائے گا، نیچے جو ورڈ آ رہے ہیں جیسے کہ K4 5XX، جو اسمال لیٹر میں ہے اسمال میں دینا ہوگا، جو کیپٹل میں ہوگا وہ کیپٹل میں دینا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو ان کی سمجھ نہ آئے، نہیں پڑھے جا رہے، تو اس میں 2 ایروز کے سائن بنے ہوں گے، اس پہ کلک کر دیں گے، وہ ریفریش ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اور کیپچا آ جاتا ہے، دیکھیں اب اس میں سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کو نیکسٹ پہ جو اوپر والا ایرو ہے، نیچے سن بھی سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا وہ آواز سے آپ کو آئے گی، اور اوپر والا ایرو ہے تو اس پہ آپ نے چیک کر کے دیکھنا ہوگا NWAN، اس میں آپ نے وہی ورڈ ویسے کہ ویسے ٹائپ کر دینا ہوگا۔ تو یہاں ہم دوسرے ریفرنس کو فل کر رہے ہیں تاکہ کمپلیٹ ہو جائے، ریفرنس پورا آ جائے۔ اس میں تھوڑی سی مسٹیک بھی ہو تو وہ آپ کا مسنگ ہو جائے گا، ایرر آ جائے گا۔ اب جیسے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے NWAN، ہم نے اسی طرح اس کو ٹائپ کرنا ہوگا، یہ کیپچا کہلاتا ہے۔ اب اس کو نیکسٹ کر لیں گے، وہ آپ کو ویریفائی کر رہا ہے کہ کون اپلائی کر رہا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ آ جائے گا، آپ کا نیم آ جائے گا، آپ کی ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی، آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا، پھر نیکسٹ کریں گے۔ نیکسٹ کرنے کیوں، یہ ہمارا یہ آخری سٹیپ ہوگا، اس کے بعد یعنی حوالہ جات، یہ ریفرنسز دینے کے بعد ہمارا آخری سٹیپ یہی ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے، ویٹ کرنے کے بعد پروسیس ہوتا ہے، یعنی پروسیس کے لیے وہ ویٹ کرواتا ہے۔ اس کے بعد جہاں اوپر جوان لکھا ہوا میسیج آ جائے گا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ میسیج آ چکا ہے۔